صرف چبانا شروع کر دیا تاکہ آواز آتی رہے کہ تاکہ وہ بھی محسوس کرتے رہیں، ان کو پتہ چلتا رہے کہ یہاں پہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ والے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کا قرآن بول اٹھا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الرحیم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، تو حضرت ابو طلحہ نے اللہ کے حبیب کی جو صحابہ اکرام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسی تربیت کی تھی، کیسے وہ مہمان نواز تھے، کیسے وہ برداشت بھی رکھا کرتے تھے اپنے اندر۔ حضرت طلحہ کے گھر میں جب مہمان آ گئے تو یا بیگم کو بولا کہ آپ کھانا بنائیں، بیوی نے کھانا بنایا، وفادار بیوی تھی نا، کھانا بنایا، اس نے کھانا بنا کے تو کھانا تیار ہو گیا۔ جب کھانا تیار ہو کے انہوں نے روم کے اندر رکھا تو انہوں نے کیا کیا، جب روم کے اندر کھانا کھانے سارے اکٹھے بیٹھ گئے، پاس ہی بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، تو اوپر سے اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ بلب وغیرہ تو لائٹ ہوتی نہیں تھی، اس وقت لائٹیں دوسری تھی جو کہ تیل کے ساتھ جلا کرتی تھی یا پتھروں کے ساتھ ٹچ کر کے جلایا کرتی، ماچس کی تیلی تو اس وقت ہوتی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لائٹ بند کر دی، جو لائٹ تھی نا جو اس وقت جو دیا جل رہا تھا وہ بند کر دیا۔ جب دیا بند کر دیا تو اندھیرا ہو گیا بالکل ہی۔ دیکھیں آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ کیسے وہ مہمان نواز، کیسے خوش اخلاق، کبھی بھی گلہ نہیں کرنے والے تھے۔ کھانا ان کے پاس اتنا ہی تھا کہ جو مہمان کھا سکتے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب کے صحابہ اکرام، اللہ کے پیارے حبیب پہ قربان ہونے والے صحابہ اکرام، اپنی دن رات بیوی بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے والے صحابہ اکرام، اور ان کے پاس مہمان آ گئے۔ دیکھیے آپ غور کیجئے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف وہی تھا جو مہمان کے آگے پیش کر دیا، وہی تھا گھر میں جو مہمانوں کے لیے رکھ دیا۔ کیونکہ مہمان آئے ہیں تو مہمانوں کے لیے رکھا تو لائٹ بند کر دی، اندھیرا کر دیا۔ اندھیرے میں کیا کیا، مہمانوں کے پاس ہی بیٹھ گیا، مہمانوں کے ساتھ منہ کو ایسے ہی چبانے لگے، ایسے کر کے ویسے منہ کو چبانا شروع کر دیا تاکہ مہمان سمجھے کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں، تو مہمانوں کو محسوس نہ ہو کہ ان کے گھر میں یہی کھانا ہے، ان کے گھر میں یہی ہے، یہی کھائیں گے تو یہ ہم کھا لیں گے تو ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، مہمانوں کے لیے ان کو دکھانے کے لیے لائٹ بند کر کے اندھیرے کے اندر اپنے منہ کو ایسے ایسے صرف چبانا شروع کر دیا تاکہ آواز آتی رہے کہ تاکہ وہ بھی محسوس کرتے رہیں، ان کو پتہ چلتا رہے کہ یہاں پہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس طرح جب وہ اس طرح مہمانوں کے ساتھ کرتے تھے، مہمانوں کے ساتھ ایسے کرنے والے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کا قرآن بول اٹھا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ صحابہ اکرام کون تھے، اللہ کے نبی کے جماعت والے کون تھے، اللہ کے نبی کے وفادار صحابہ، وفاداری کرنے والے کون تھے، ان کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ کبھی کہا اولئک هم المفلحون، کبھی کہا اولئک هم المتقون، کبھی کہا اولئک هم الراشدون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے سے زیادہ ترجیح دوسرے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے جو کچھ ہے وہ میرے پاس ہی آئے تو میں ہی اس کو ہضم کر جاؤں، نہیں، وہ اپنے سے زیادہ اور صحابہ اکرام اور دوسرے لوگوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اگرچہ وہ خود فاقے میں ہیں، بھوکے ہیں، اپنا پیٹ باندھا ہوا ہے، پتھر باندھ لیے ہیں، تب بھی وہ اپنے سے زیادہ دوسرے کو ترجیح دیا کرتے تھے، اس کو فوقیت دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو فوکس نہیں کیا کرتے تھے، وہ اس سے زیادہ دوسرے کو دیتے تھے، حالانکہ خود بھوکے بھی رہ لیتے تھے لیکن گلہ شکوہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہی لوگ تھے، وہ کون سے لوگ تھے، وہی لوگ تھے نا جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میں ان کے اندر ایک چمکتا ہوا چاند ہوں، یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ کی زندگی کا واقعہ آپ نے سنا، تو دیکھیں وہ مہمانوں کے ساتھ کس طرح رویہ اختیار کرتے تھے، رویہ اس طرح اختیار کرتے تھے کہ تاکہ مہمان بھی محسوس نہ کرے کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مہمان کو محسوس نہ ہو، مہمانوں کو خوش کر کے بھیجا کرتے تھے، ایسی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ تو میری یہ بات آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو
آپ نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کیا کریں۔ یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا، صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات، ان سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لائیں، تبدیلی لائیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیل کریں، اپنی زندگی کو، اپنے نفس کو تبدیل کریں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ میں کہاں تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرتا ہوں۔ تو میں دعا یہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے آپ سے، وہ بھی میں آپ سے بہت ہی ایک پیار محبت کا کمنٹ بھی چاہتا ہوں۔ میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی کیا کریں، میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور میری ویڈیو کو آپ آگے دوستوں تک پہنچائیں۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرا جو ہے نا یوٹیوب چینل سبسکرائب اس کو ضرور کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعد دی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، تو ساتھ بیل آئیکن بنا ہوا اس کے اوپر کلک ضرور کر دیں تاکہ میری نت نئی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہیے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔